بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ اسلامیات کلاس 9 کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات میں سے جو ایمانیات کی سب ہیڈنگ ہے اس میں سے عقیدہ توحید پر بات کریں گے اور عقیدہ توحید کے MCQs اور شارٹ کوشچنز کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، اطاعت کرنا، صفات ماننا یا برابری کرنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا درست جواب ہے ایک ماننا۔ اگلا سوال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور توحید صفات۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ماننا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق یا پھر سورۃ الناس؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ سورۃ الاخلاص میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا سوال ہے، شرک کا لغوی معنی ہے حصے دار بنانا، ایک ماننا، مالک سمجھنا یا پھر بھلائی کرنا۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ شرک کا لغوی معنی ہے حصے دار بنانا۔ اگلا سوال دیکھیے، لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا ہے ذات میں شرک کی، صفات میں شرک کی، الوہیت میں شرک کی یا پھر اسماء میں شرک کی۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ لم یلد ولم یولد میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ذات میں شرک کی نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اب شارٹ کوشچنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں، جملہ کا مطلب ہوتا ہے تمام، جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا۔ یکتا یعنی اکیلا، بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو، ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، عقیدہ توحید کی اہمیت کو واضح کریں۔ اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ سوال نمبر 3 ملاحظہ کیجئے، عقیدہ توحید کی 3 اقسام کے نام لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کی بک میں سے عقیدہ توحید کی 3 اقسام کے نام لکھے گئے ہیں اور آگے آپ کی آسانی کے لیے ان کا معنی اور مفہوم بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید کے اقسام کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، توحید ربوبیت یعنی قبضہ اور قدرت میں توحید، رب ہونے میں توحید۔ نمبر 2، توحید الوہیت، اس کا آسان معنی آپ نے سمجھنا ہو تو عبادات میں توحید، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور رحمت کا معاملہ کر رہا ہے تو بدلے میں آپ صرف اسی کی عبادت کریں، کسی اور کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ توحید اسماء اور صفات، صفات میں توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہم پڑھتے ہیں وہ نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دے سکتے ہیں، وہ نام اور وہ صفات اور کسی کے لیے ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ سوال نمبر 4، توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے توحید الوہیت سے مراد ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے عبادات میں توحید، تو اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً ہرگز بالکل جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس،
شرک کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ یہ آج کا آخری سوال ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصے دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ایمانیات و عبادات میں سے عقیدہ توحید کے شارٹ کوشچنز اور MCQ سالو کیے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی لیکچر کے لانگ کوشچنز کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔